يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج اپنے وقت کو سنوارنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو نکھار بخشنے کے لیے، اپنی بگڑی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ہم خلیفہ چہارم شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ کے بارے چند کلمات کہنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حق میں جو کہیں اسے قبول فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کی ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں بسر ہوئی۔ ابتدا سے انتہا تک ساری ہی آیات مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت، آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت اور رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین اسلام کی اشاعت و توحید میں بسر ہوئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بچے کا اسم گرامی علی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک میرے بچے کے منہ میں ڈال دی، جسے یہ ننھا چوستا رہا اور اسی عالم میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے کثیر العیال ہونے کی وجہ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنا ایک ایک بچہ ہمارے حوالے کریں، ہم اس کی تربیت اور کفالت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو بھائیوں میں سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے ذمہ لیا
اور ان سے بڑے حضرت جعفر وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بچپن سے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آئے۔ آپ کا دست شفقت ان کے سر پر رہا اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور پیار ان کے حصہ میں آیا۔ اس طرح ابتدا سے ہی کاشان نبوت میں رہ کر انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارا، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کریم کی عبادت میں مصروف دیکھا تو عرض کی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ کریم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ وحدہ لا شریک رب کی توحید پہ ایمان لے آؤ اور دیگر معبودان باطلہ سے سارا تعلق اور رشتہ توڑ کر معبود حقیقی کی عبادت میں جٹ جاؤ۔ تو ایک دن کے وقفہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کے حصہ میں یہ اعزاز آیا کہ وہ 4 شخصیتیں جنہیں اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل ہے ان میں سے ایک آپ کی ذات اقدس بھی ہے، کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی قبولیت میں اولیت کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی امتحان آئے، جتنی آزمائشیں آئیں، آپ نے پوری استقامت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ جس وقت خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرما کر اپنے رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس کا منتظم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ آپ نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بہت خوب انتظام کیا اور 40 کے لگ بھگ
رشتہ دار اس دعوت میں بلائے گئے، تو جب کھانے پینے سے وہ فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت ان کے سامنے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو میرے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو، اس دین کی اشاعت و تبلیغ میں میرا معاون و مددگار بننے کے لیے تیار ہو؟ تو جتنے بڑے بڑے وہاں موجود تھے ان میں سے کسی کی زبان نے تو حرکت نہیں کی، اور اگر بولے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے عرض کی، میرے آقا مجھے علم ہے کہ میری عمر تھوڑی ہے، میرا بدن نحیف اور کمزور ہے، مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر قدم پر آپ کا معاون ثابت ہوں گا اور آپ کی اس دعوت کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضور نے دوبارہ حاضرین سے خطاب کیا اور پھر وہی پہلے جیسا مطالبہ کیا، تو دوسری بار بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انہی کلمات کو دہرایا، اور پھر تیسری بار بھی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاونت کے لیے کہا تو تیسری بار بھی پوری محفل میں سے یہ اعزاز فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر ساری مکی زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ بسر کی، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر آرام فرما ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں موجود ہیں وہ انہیں واپس کر کے پھر مدینہ طیبہ چلے آنا۔ صورتحال یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا کفار گھیراؤ کیے ہوئے تھے، آپ کو جان سے مار دینے کے درپے تھے، اور اس رات آپ کے بستر پر آرام کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حد کر دی کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور جملہ حالات کو سمجھنے کے باوجود آپ اس بستر پر آرام فرما ہوئے اور اس سکون کی نیند سوئے، اتنے آرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما رہے کہ گویا اس سے پہلے اتنی حسین نیند کبھی آئی ہی نہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مجھے فرما دیا ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آ جانا، تو اس بات پر مجھے یہ یقین حاصل تھا کہ یہ کفار میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری زندگی کی ضمانت عطا فرما دی۔ اس انداز سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدہ کو وفا کرتے ہوئے
جب مدینہ طیبہ پہنچے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں انصار و مہاجرین کے درمیان سلسلہ مواخات قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، تو تمام مہاجرین و انصار کو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہیں نہیں آیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تمام کے درمیان مواخات قائم کی ہے، لیکن میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور جس وقت سلسلہ غزوات شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری وہ دیدنی تھی، اور کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا۔ غزوہ بدر ہوا تو ولید کو واصل جہنم کیا، غزوہ احد ہوا تو ان کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ اس کو قتل کیا، اور جب غزوہ خندق ہوا تو پھر کفار کا ایک نامی گرامی پہلوان جس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دعویٰ تھا میں اکیلے 1000 آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، جب وہ خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آیا اور اس نے دعوت مبارزت دی کہ حال من مبارزن، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا، تو اس کے مقابلے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور انہیں تیار کر کے دعاؤں کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ آپ نے اس سے گفتگو یہ کی کہ میں نے سنا ہے اے عمر بن عبد بت، تو نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے مجھے 2 دعوتیں دی تو میں ایک کو ضرور قبول کروں گا۔ اس نے کہا ہاں درست ہے، جو کہنا ہے وہ کہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور دین اسلام کی طرف، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، دین اسلام کو قبول کرو۔ جس وقت آپ نے یہ کہا اس نے کہا یہ ممکن نہیں، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری دوسری دعوت یہ ہے کہ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کے والد ابو طالب کے ساتھ میرے گہرے مراسم تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں ابو طالب کے بیٹے کا سر قلم کروں، میری تلوار اس کے خون سے آلودہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں۔ جس وقت یہ صورتحال بنی، دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، کئی ایک دوسرے کے اوپر وار کیے، اور بالآخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاری ضرب لگائی اور اس کے سر پہ تلوار مار کر اسے 2 لخت کر دیا کہ خوض کو کاٹتی ہوئی، اس کی زرہ کو کاٹتی ہوئی زمین تک تلوار جا پہنچی،
اور اس کا ایک حصہ دائیں جانب دوسرا حصہ بائیں جانب جا گرا۔ اس اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوت و طاقت کا سکہ بٹھایا، اور جس وقت غزوہ خیبر ہوا تو خیبر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا۔ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ کون ہے جسے میں یہ علم عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا؟ تو وہ ہے یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ساری رات کئی صحابہ کرام کے دلوں میں یہ امید تھی، تڑپ تھی، آرزو تھی کہ کاش صبح یہ علم مجھے عطا فرمایا جائے۔ لیکن جب صبح کی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ تو آپ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، بیمار آنکھوں کو شفا عطا فرمائی، اور پھر وہ علم عطا فرمایا کہ علی جاؤ اور اس قلعے کو جا کر فتح کرو۔ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر نہ قبول کریں تو پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنی قوت و طاقت کا اظہار کرنا۔ وہاں بھی ایک نامی گرامی پہلوان تھا جو مرحب تھا، آپ گئے، آپ نے انہیں دعوت اسلام دی۔ جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا مقابلہ کر کے اسے واصل بجہنم کیا، اور وہ نا فتح ہونے والا قلعہ آپ نے اسے فتح کر دکھایا۔ اور وہاں آپ نے اپنی قوت و طاقت کا اظہار ایسے کیا کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس قلعے کا دروازہ جسے آپ ساری جنگ کے دوران ایک ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے، جس وقت اسے راستے سے ہٹایا گیا تو 70 سے زائد افراد نے مل کر اسے اٹھایا اور وہ مشکل راستے سے اسے ایک طرف رکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور طاقت۔ اس اعتبار سے آپ نے اپنی ساری زندگی بسر کی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ داماد رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور محبوب بچی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استوار کیا، اور خوشحالی کی زندگی یہ مل کر گزارتے رہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں غلاموں کو وہ صبر اور حوصلہ دیا کہ باوجود اس کے کہ گھر میں بے شمار کلفتیں تھیں، گھر میں بے شمار تنگیاں تھیں، بے شمار مصائب و آلام تھے، ظاہری خوشحالی کا نام و نشان وہاں موجود نہیں تھا، مال و متاع کی فراوانی نہیں تھی، لیکن اس تنگ دستی کے عالم میں، فقر و فاقہ کے عالم میں بڑی خوبصورت راحت بخش زندگی گزاری۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے مشکیزے اٹھا اٹھا کر کمر میں درد ہونے لگا۔ جب اس تکلیف سے دونوں دوچار ہوئے تو آپ نے
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام اور کنیزیں پہنچی ہیں، تم بھی جاؤ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ ایک غلام وہ عطا فرما دیں جو گھریلو کاموں میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اصحاب صفہ کی ذمہ داریاں ہیں، میں انہیں چھوڑ کر آپ کو کوئی کنیز یا غلام نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جو تمہاری طلب ہے اس سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا کروں، آقا عطا فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور جب رات سونے لگو تو 33 مرتبہ یہی تسبیح و تحمید اور تکبیر پڑھ کر سویا کرو۔ اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال رہیں گی، اللہ کریم کی تائید و نصرت تمہیں حاصل رہے گی، اور اس غلام سے کہیں زیادہ یہ چیز تمہارے لیے باعث نفع اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس انداز سے یہ اپنی زندگی گزارتے رہے، اور پھر جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرات خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کی جتنی مشاورتی کمیٹیاں تھیں ان کا زیادہ تر آپ حصہ رہے، اور جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ بہتر مشورہ عطا فرمائیں، آپ نے قطعی ان سے گریز نہیں کیا، اور محبت و پیار کا یہ رشتہ آپ کے اور ان کے درمیان قائم رہا۔ اور جس وقت آپ کا اپنا دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت ہر جانب افراتفری تھی، شور و ہوگا تھا، انارکی تھی، لوگوں کا امن و سکون اٹھ چکا تھا، لیکن ان مشکل حالات میں آپ نے زمام اقتدار سنبھالی اور انتہائی کامیابی کے ساتھ، انتہائی متانت کے ساتھ آپ نے ان دنوں کو بسر کیا اور ملک کے اندر راحت سکون پیدا کرنے کی پوری کوشش کی، اور جتنی بھی شورشیں تھیں بڑی دانائی اور عقل مندی کے ساتھ آپ نے انہیں ختم کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ لیکن اس ساری چیز کے باوصف آپ کے لیے مشکلات بہرحال موجود رہیں، اور انہی مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آپ نے اس دین اسلام کی ترویج کی خاطر ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کی خاطر ہی اپنی جان تک قربان کر دی، حتیٰ کہ 20 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں صبح کی نماز کے وقت آپ پر حملہ کیا گیا، جس سے آپ جان بر نہ ہو سکے، اور 21 رمضان المبارک آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وقت کا خلیفہ ہے، لیکن گھر میں کئی دن فاقے سے گزر رہے ہیں، کہیں خوشحالی نہیں ہے، کہیں کوئی دربان موجود نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے جو خدمت کے لیے گھر کے اندر موجود ہو، سارے کام یہ وقت کا خلیفہ کر رہا ہے۔ اور جب بھی کچھ چیز آتی ہے، ایک آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ارشاد گرامی ہے کہ ساری رات آپ نے ایک باغ کو سیراب کیا، باغ سینچا، اور اس باغ سے جو مزدوری آپ کو ملی اس کو آپ نے دوسرے دن، تیسرے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن 3 حصوں میں جا کر آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں کیا کیا، تقسیم کر دیا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو کچھ ملتا ہے وہ ان تمام کو دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام
مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں یہ کاٹ دیجیے میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں میں جب بھی ان کے اس میں دل ربا کو گنگناتا ہوں لبوں سے نور آتا ہے محمد نام ایسا ہے لبوں سے نور آتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں یہ میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں اسی یوں کہیں گے دین بھول گئے تو پھر رسول خدا کا دین ہے تو اس پہ بھی سب سختی کرتے ہیں میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول گئے میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں مجھے
جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلا تمہید آج ہم سیدی و مرشدی ضیاء الامت حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ مجھے اس نسبت پہ ناز ہے۔ ہر مرید کو اپنے مرشد گرامی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اور بالکل ہونی چاہیے، یہ مستحسن امر ہے۔ تو مجھے بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی بڑی شخصیات میں سے ہیں۔ آپ اہل سنت کی نمائندہ شخصیت ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، اور آپ نے بعض ایسے کام کیے ہیں جو اپنے دور میں بالکل منفرد اور ممتاز ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ایک خاص نہج پر ہوئی۔ اس تربیت میں علماء اور صوفیاء دونوں طبقوں نے حصہ لیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، حافظ قرآن تھے، اللہ کریم نے بالغ نظری عطا کی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ امت ایک مرتبہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس نہج پر تربیت کی کہ آنے والے وقتوں میں آپ نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، بعض اوقات یہ کوششیں ثمربار ثابت ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسانی کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی حنا بندی۔ حضور غازی اسلام نے کوشش کی، اور فطرت نے خود حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ آپ کو عظیم المرتبت اساتذہ میسر آئے۔ آپ کے والد گرامی کی یہ کوشش رہی کہ مختلف فنون کے جو ماہر علماء ہیں، جن کا طوطی بولتا ہے، آپ نے ان کی خدمات حاصل کی، اور درگاہ شریف پر آ کر ان جید علماء نے آپ کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا۔ وہ بڑے علماء تھے، اپنے وقت کے چوٹی کے علماء، اپنے فن میں یگانہ روزگار شخصیات۔ ان کی کتابیں آج بھی طلبہ کے اور اساتذہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔
حضور شاہ امت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ یہ تعلیم ادھوری نہ ہو، درس نظامی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ رحمہ کو جدید علوم سے بھی روشناس کرایا گیا، اور دورہ حدیث شریف جب آپ نے کیا اس وقت آپ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ سے بہرہ ہو چکے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی جاتی بلکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے، اور آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ ماہرین فن سے استفادہ کرتے ہیں، عربی زبان میں کمال مہارت وہاں پہنچاتے ہیں، اور پھر جب وہاں کے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے گھر جا کر ان سے استفادہ کرتے ہیں، وہاں صوفیاء سے بھی آپ ربط و ضبط رکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، جو صوفیاء باقید حیات تھے ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے مزارات پر جا کر بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ مصر میں ہی تھے اس وقت آپ نے بعض ایسی تحریریں آپ کے قلم سے صادر ہوئی جنہوں نے پوری دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ آپ کی معروف زمانہ تصنیف سنت خیر الانام جو حجیت حدیث پر ایک مایہ ناز کتاب ہے، یہ اسی دور کی تصنیف ہے۔ آپ نے مختلف رسائل میں مضامین بھی تحریر کیے جو وہاں کے مختلف رسائل میں شائع ہوئے، اور اس طرح آپ کو جدید طرز تحریر عربی میں اس کی بھی مشق آپ نے وہاں پہنچائی، اور آپ کی تحریروں کو وہاں پسند کیا گیا۔ پھر جب آپ واپس پاکستان پہنچے تو آپ نے، اگرچہ آپ درس نظامی کے فاضل تھے، وہ سارے کے سارے فنون جو ہمارے درس نظامی موجود ہیں وہ آپ نے پڑھے تھے، ماہرین اساتذہ سے پڑھے تھے، لیکن مصر میں آپ نے کچھ اور تجربات بھی حاصل ہوئے، تو آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ جدید و قدیم علوم کو یکجا کیا جائے تاکہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ صرف قدیم علوم پر ہی دسترس نہ رکھتے ہوں بلکہ جدید علوم سے بھی بہرہ ہوں۔ تو 1957 میں آپ نے ایک نصاب ترتیب دیا اور اس پہ تجربہ بھی کیا، اور یہ تجربہ الحمدللہ بہت کامیاب ثابت ہوا۔ شروع میں اس کی مخالفت کی گئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے مخالفت کی خدا نخواستہ ان کی کوئی نیت اچھی نہیں تھی، نہیں، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن وہ بات جو حضور امت سمجھ سکتے تھے وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن زمانے نے ثابت کیا کہ آپ نے جو نصاب مرتب کیا واقعی وہ اس دور کی ضرورت تھا۔ ہمارے کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں یہی درس نظامی جو ہمارے قدیم مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ہر کہیں یہ مروج ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو قدیم درس نظامی ہے یہ ہندوستان میں اس کو مرتب کیا گیا، اور اس میں زیادہ تر جو کتب ہیں وہ منطق اور فلسفہ کی ہیں، اور واقعی یہ اس دور کی ضرورت تھی، لیکن اب تقاضے بدل چکے تھے۔ پورا عالم اسلام انگریزوں کے قبضے میں تھا، مسلمان جدید علوم میں بہت پیچھے چلے گئے تھے، اور قدیم علوم میں بھی انہیں میں وہ دسترس حاصل نہیں رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک ضرورت تھی ایک انقلابی سوچ کی، ایک انقلابی اقدام کی، کچھ رہ راستے اختیار کرنے کی، کچھ نئے تجربات کرنے کی، اور یہ نئے تجربات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہونے چاہیے، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کے جو نصاب ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں مسلمانوں کے نصاب تعلیم مختلف رہے ہیں،
تو نصاب تعلیم میں وقت کی ضرورت کے تحت کچھ تبدیلیاں کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب تبدیلیاں کی، قدیم علوم کو بھی آپ نے باقی رکھا، سرے سے چھوڑ نہیں دیا۔ وہ سارے کے سارے فنون جو کہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے تھے ان کی مایہ ناز کتب آپ نے باقی رکھی۔ البتہ آپ نے یہ کوشش کی کہ جدید عربی زبان جو ہے اور محاورات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ ہمارے قدیم علماء بہت اچھی عربی جانتے تھے، علوم و فنون میں ان کو اللہ کریم نے بڑی مہارت عطا کی تھی، لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہیں عربی زبان بولنے کا ملکہ نہیں تھا۔ اس تجربے نے اس کمزوری کو دور کر دیا۔ اب ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی طلباء جو ہیں وہ عربی زبان میں بآسانی گفتگو کر سکتے ہیں۔ مجھے خود بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ الحمدللہ اس یونیورسٹی میں اس زمانے میں عرب اساتذہ پڑھاتے تھے اور زیادہ تر جو طلباء تھے وہ بھی عرب علاقوں سے تعلق رکھتی تھی، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی تو میں نے محسوس کیا جو ہمارے قدیم مدارس کے طلباء تھے ان میں وہ کمی موجود تھی۔ اگرچہ مرور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمی پوری ہو گئی لیکن بہرحال ان میں کمی موجود تھی۔ الحمدللہ جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے طلباء تھے، میں بھی خود ان میں تھا، ہمیں اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور الحمدللہ ہماری کارکردگی باقی طلباء سے بہتر رہی۔ تو یہ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجربہ الحمدللہ کامیاب رہا، لیکن اس کو یہیں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مزید اس میں تبدیلیاں کرنی چاہیے اور مثبت تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ ماہرین بڑی خوبصورت کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، ان نئی کتابوں کو ہمیں اپنے نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا بدل گئی ہے، اب انٹرنیٹ کا موبائل کا زمانہ ہے، نئے نئے الفاظ عربی زبان میں آ گئے ہیں، ان الفاظ سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا مافی ضمیر عرب دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر کر سکیں۔ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور انفرادی کوشش وہ ہے امت کو یکجا اور متحد کرنا۔ 3 شخصیات اس حوالے سے بڑی معروف ہیں، حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور شخصیت ہے میرے ذہن نام ان کا ذہن سے اتر گیا ہے، اور تیسرے حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں شخصیات نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی بہت کوشش کی اور اس ضمن میں انہیں خاصا ان کی شہرت کو نقصان بھی پہنچا، لیکن وہ اپنے دھن کے پکے تھے، ان کی کوشش جاری رہی۔ اگر ان کا ساتھ دیا جاتا، ان پہ اعتراض نہ کیے جاتے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو راہیں ہموار ہو سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے آپ کی یہ کوششیں ثمر بار ثابت نہ ہوئی، بلکہ وہ جو خلیج تھی وہ ویسی کی ویسی رہی، لیکن اللہ کریم آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کرے گا کہ آپ نے اس امت کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ تیسری شخصیت جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا وہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی کوشش بھی یہ رہی کہ اس امت کے اندر جو خلیج ہے اس کو پاٹا جائے، اتحاد کی کوشش کی جائے، لیکن تینوں شخصیات نے اپنی اپنی طرف سے بہت کوشش کی، جو نتائج نکلے وہ تو کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہے، لیکن اللہ کریم ان کو یہ اجر ضرور عطا کرے گا۔ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات مینار نور ہے، ہر مکتبہ فکر اس سے استفادہ کرتا ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے اور فکری شرابت کے اعتبار سے، اعتدال کے اعتبار سے، گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے وہ منفرد تحریریں ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے آپ کی شخصیت کا جو اہم پہلو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے آپ کی ذاتی شخصیت، آپ کی ذات،
तसव्वुफ़ की तरफ आपका मैलान, बल्कि मुकम्मल सूफियाना रंग, हर तरह के तसन्नुह और तकल्लुफ़ से पाक ज़िंदगी, मेहनत, लगन, इस्लाम और मुसलमानों का दर्द, उम्मत मुस्लिमा से कल्बी वाबस्तगी, ये वो खसूसियात हैं जो एक बड़े आलिम में पाई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी खसूसियात और इम्तियाज़ात हुज़ूर जालुम्मत रहमतुल्लाह अलैह में बदरजा अतम मौजूद थी। अल्लाह करीम आपके इस तहरीक को कामयाबियों से हमकरार करे, आपके साहिबजादगान को और बिलखुसूस आपके जाननशीन हुज़ूर अमीरुल हज़रात शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली को और तौफ़ीक़ात अता करे कि आप इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करें और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सिलसिले को बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ाया है और बहुत सारे काम जो इस ज़माने में करने के थे वो आपने किए हैं। अल्लाह करीम हमें आपके साथ मोहब्बत करने और आपकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने और आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस नगरी कोहे तू राखो, उस नगरी कोहे तू राखो, जिदे विच सजना दा फेरा दिल भी अर्शे मुअल्ला जेड़े दिल विच यार दा डेरा उस नगरी कोहे तू राखो। तुसां सानू मुख विखलावना नहीं, असां दीद बिना इथों जावना नहीं, असां मुड़ मुड़ जग ते आमना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा असां मुड़ मुड़ जग ते आमना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदा ऐ महबूबां दिया महबूबा ऐ सारा ही चानण तेरा ऐ महबूबां दिया महबूबा ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा फेरा चल आज़म ओथे चल चलिए जिथे यार दा आउणा
ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਰਾ ਖੋ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔